والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنے مائکس بند کر لیں. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کائنڈلی اپنے مائک بند کر لیجئے. اچھا ذرا مائک بند کر لیں اور ایک شخص مجھے بتا دے کہ کیا میری ویڈیو اور آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے, ویڈیو بھی صحیح ہے. اگر آواز آپ کی الحمدللہ بالکل صحیح آ رہی ہے, لیکن اور لوگ جو مائک اپنا آن کر لیتے ہیں اس سے ڈسٹربنس کافی ہو جاتی ہے. جی ابھی شروع کرتے وقت میں چند گزارشات کروں گا آپ لوگوں سے. سب سے پہلے تو ویلکم ایوری ون. میں دیکھ رہا ہوں 14 persons have joined us so far, لیکن میرے پاس جو لسٹ ہے لیٹ می جسٹ سی وہ ہے اچھا میں مائک کے نزدیک اور اب آواز بہتر ہوئی کیا؟ ہیلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ اچھا آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اوور وتھ کہ یہ ہماری جو ہے نا آواز کی کلیئرٹی اور اچھا میرے پاس لسٹ نہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ وی ہیو آلموسٹ 20 اسٹوڈنٹس پلس. شہزاد صاحب آپ ذرا ہیلپ کر دیں گے کتنے اسٹوڈنٹس رجسٹر ہیں ہماری کلاس میں؟ 28. الحمدللہ 28 از اے ویری گڈ نمبر, ماشاء اللہ. تو آئی ویلکم بیک اور آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو کہ بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا. آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو دس کلاس. آئی ایم شیور دیٹ یو آر آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو دس. بیفور اسٹارٹنگ ہم سیشنز کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے چند رولز کو فالو کریں گے, جس میں سے پہلا رول یہ ہوگا کہ ہم مائک کو میوٹ اور ان میوٹ کرنے کے اصول جو ہیں وہ طے کر لیتے ہیں. جب کلاس شروع ہوگی تو مائک سارے اپنے میوٹ رکھیں, اور ہمارا ویسے ہی انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے. جب بات کرنی پڑے اور آپ مائک ان میوٹ کریں تو بات ختم کرنے کے بعد مائک کو دوبارہ میوٹ کر دیجیے, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کویسچنز اگر آپ نے کوئی ایڈریس کرنے ہیں ایٹ اینی گیون پوائنٹ تو شہزاد صاحب میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں. آپ یہاں پر چیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں کویسچنز, اور آپ شہزاد صاحب سے بھی ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مثلاً اگر کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا کوئی ایسا کویسچن ہے جو سمجھ نہیں آ رہا یا میری آواز نہیں پہنچ رہی درمیان میں, تو آئی ووڈ ناٹ نو, تو آپ میرے سے چیٹ پہ یا شہزاد صاحب کو بتائیے. تو کمیونیکیشن اس پوائنٹ آف ویو سے تاکہ ہم اس کو پراپر طریقے سے کر سکیں. ہم بک 2 الحمدللہ شروع کر رہے ہیں, اور شروع کرنے سے پہلے اور شروع کرتے ہوئے ہم ان سب لوگوں کو اپنی دعا میں یاد کرنا چاہتے ہیں جو اس مشکل مرحلے پر کووڈ-19 کے وائرس کی زد میں آ چکے ہیں. ان میں ہمارے چند قرآن ٹیچرز بھی ہیں. راجہ افضل اور پروفیسر اسلم دونوں اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں لٹرلی اگینسٹ دس وائرس. پروفیسر اسلم صاحب آئی سی یو میں ہیں اور راجہ افضل صاحب انڈر ٹریٹمنٹ ایٹ ہوم ہیں. دونوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل شفا عطا کرے. اس کے علاوہ ایک ناٹ سو گڈ نیوز ہے.
ہماری ایک ٹیچر سسٹر آصفہ، جو کہ بہت ہی سنسیئر اور لونگ ٹیچر تھیں قرآن کورس کی، انہوں نے ہمارے ساتھ ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور جن لوگوں کا ان سے انٹریکشن ڈائریکٹ تھا وہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں. شی پاسڈ اوے آئی تھنک ارلیئر ٹوڈے. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور ان کے جو پیچھے گزر گئے، جو ان کی پیچھے فیملی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اس سے بڑھ کر امتحان یہ ہے ان کی فیملی کے لیے کہ اس وقت ان کے ہسبینڈ شوہر بھی ڈائگنوز ہو گئے ہیں ایز کووڈ پازیٹیو. تو ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا کرے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس مرض سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حوصلہ دے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور تیزی کرنی چاہیے اپنے اعمال میں، کہ ہم جب جانا ہی ہے تو اس وقت کا پورا ہم فائدہ اٹھائیں. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جو تجھ کو پسند ہو، اور ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کر. آئیے کورس کی طرف چلتے ہیں. امید ہے آپ سب کے پاس بک 2 موجود ہے، اور نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے گا. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان چند دنوں میں نے کچھ انٹرنیٹ سرچ کی ریگارڈنگ مدینہ کورس بک 1، اور جو لوگ پہلے لے چکے ہیں اور ان کا فیڈ بیک. تو چند چیزیں جو ہیں جو بڑی واضح طور پہ مجھے پتہ چلی کہ ہم نے بک 1 الحمدللہ ایک بہت ہی ہائی لیول پہ کمپلیٹ کیا. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اپنے آپ کو شاید کنسیڈر کرتے ہوں ویک ہیں یا ویک تھے، آن ایوریج جو لوگ بک 1 پڑھتے ہیں وہ ان سے فار بیٹر، یعنی ایکسلنٹ اسٹوڈنٹس میں شمار ہوں گے. یہ میں ان کو صرف بے جا انکریج نہیں کر رہا، بٹ دیٹ از اے ریئلٹی. تو اور آپ کو اندازہ اس طرح سے ہوگا کہ اب بک 2 میں تمام لوگ برابر ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، کیونکہ چند لوگوں کا یہ بھی بجا اعتراض تھا کہ کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ بکھری ہوئی ہے. کچھ بالکل انٹروڈکٹری اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ کافی ایڈوانسڈ ہیں. تو وہ گیپ اب بہت کم رہ جائے گا انشاءاللہ اس کورس کو شروع کرتے ہوئے. اس کورس یعنی بک 2 کو اگر کامیابی سے ہم نے ادا کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک سکل جو ہے وہ پکی ہونی چاہیے، اور وہ ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ جس کا پکا ہے اس کے لیے یہ انشاءاللہ پیس آف کیک ہوگا، کم از کم بک کا شروع کا حصہ. تو ہم پہلے 3 ہماری جو بک 1 تھی اس میں 90%، بلکہ ہم نے کچھ سلائڈس شہزاد صاحب نے ہیلپ کیا میرے ساتھ بنانے میں کہ ہم کور کیا کریں گے. آپ کے ساتھ بریفلی پہلے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ہمارا کمپلیٹ لیسن پلان ہے. ایز یو کین سی ہم ہر لیسن تقریباً 2 آورس، ہو سکتا ہے ہم 8:30 سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیں، لیکن 2 گھنٹے ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم ایک لیسن پر لگائیں گے اور خوب پریکٹس کریں گے. اور امید ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ لیں گے، خاص کر ہوم ورکس میں. تو ہمارے پاس جو ہے اس میں مڈ کوئز تقریباً اکتوبر 7 کو اسکیجولڈ ہے، اور فائنل کوئز جو ہے وہ 10 فیبرری. تو کافی لانگ ڈران آلموسٹ 8 months ہے، لیکن we'll see as we go along. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جلدی پک کر رہے ہیں تو ہم اس کو پیس کو تیز بھی کر سکتے ہیں. تو we will see کہ کیسے مطلب آپ کا فیڈ بیک کیا آتا ہے. اس کو سیریس بنانے کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹ کرائیٹیریا رکھا ہے. آئی ایگری آپ لوگ سب پڑھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن سرٹیفکیٹ کرائیٹیریا سے مراد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ قائم رہے اور آپ کوشش کریں ایک دوسرے کو ایکسل کرنے کے لیے. تو آپ نوٹ کریں کلاس اٹینڈنس اینڈ پارٹیسپیشن کے 20% مارکس ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کلاس کے دوران بھی آپ کو ایویلیویٹ کریں. آپ کو یاد ہے ہم انٹریکٹ جب کرتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ بتاتا ہے کہ جی یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ ظرف ہے.
تو میرے پاس ایک شیٹ یہاں پر ہے، اس شیٹ میں میں ٹک لگا دوں گا کہ کس کی کیسی پرفارمنس ہے. مراد صرف یہ آپ کو انکریج کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ پارٹیسپیشن از امپورٹنٹ. اور یہ بھی ہے کہ لوگ تمام جو ہیں وہ کورس کے دوران موجود رہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر تو پریزنٹ شو ہو رہا ہو اور موجود ہی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں صاحب اکٹھے چلیں. اگر کسی نے پہلے 3-4 لیسن سستی میں گزارے تو بعد میں وہ ساتھ مل نہیں سکے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. لیٹس ٹیک دس ویری سیریسلی. اگر آپ نے بک 2 کمپلیٹ کر لی انشاءاللہ تو آپ ایک ایڈوانس لیول تک پہنچ جائیں گے. موسٹ اسٹوڈنٹس جو عربک شروع کرتے ہیں وہ لیول 1 کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اینڈ وی ول ٹیک اٹ ٹو دا ویری اینڈ انشاءاللہ. بک 3 ہم کمپلیٹ کریں گے. تو کلاس اٹینڈنس پارٹیسپیشن کے 20% ہیں، ہوم ورک کے 10% ہیں، کوئز کے 30% ہیں، اور فائنل کے 40% ہیں انشاءاللہ وتھ لاٹ آف پریکٹس ان بٹوین. 90% اینڈ ابو سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس، 70 to 89 میرٹ، 50 to 69 کمپلیشن، اور لیس دین دیٹ پہ with 50% attendance certificate of participation. آئیے let's dive into our course. جو پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں مرکبات ہیں. جب میں مرکبات کہتا ہوں، بلکہ مرکبات سے پہلے مفروضات ہیں. مفروضات وہ الفاظ ہیں جو ووکیبلری ہے آپ کی، اور آپ انشاءاللہ یعنی آپ سے ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ ایکسپیکٹڈ یہ ہے بک 1 کے تمام الفاظ کے معنی آپ کو ازبر ہونے چاہیے، واحد جمع آپ کو آنی چاہیے، اور مذکر مؤنث اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. مرکبات میں 4 قسم کے مرکبات ہم نے پڑھے ہیں: مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، اور مرکب جاری. اور ان کی تفصیلات ہم کر چکے ہیں. ہم جب سینٹینسز اسٹڈی کریں گے تو دوبارہ سے بھی یہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مرکبات آپس میں مل کر جملے بناتے ہیں، اور ہم نے جملہ یہ سارے مرکبات تھے. اور جملہ ہم نے جملہ اسمیہ کور کیا، اور جملہ فعلیہ کو بھی ہم نے ٹچ کیا. اگر میں کہوں 90% آف دا ٹائم ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا، اور 10% اپروکسیمیٹلی ہم نے جملہ فعلیہ کو بھی پڑھا. تو آپ کو جو بیسک گردان ہے یا بیسک گرامر ٹیبلز ہیں، دارسا، ذہبا، خراجہ، آئزوم آتے ہیں. پلس ہم نے وہ تمام جو ضمائر تھے ان کی بھی ہم نے خوب پریکٹس کی تھی، اور ہمیں اچھی طرح وہ یاد ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے عدد اور معدود گنتی کا سلسلہ 1 سے 10، یعنی 1 اور 2 کا قاعدہ الگ تھا اور 3 سے 10 کا قاعدہ الگ تھا. ہم نے تقریباً یہی پڑھا. یعنی اس کا مطلب ہے دیٹس آل. جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس پر اب ہم ایڈ آن کریں گے. جملہ اسمیہ کو ہم کیری فارورڈ کریں گے، اور جملہ فعلیہ ہم شروع کریں گے. یعنی چیپٹر 3 یا 4 چیپٹرز کے بعد ہم مکمل جملہ فعلیہ کی بحث میں انوالو رہیں گے. اور فعل ہی جو ہے عربک گرامر کا اور عربک کا جو ہے وہ پرنسپل پورشن ہے انڈرسٹینڈنگ کا. تو یہ بک جو ہے ہمیں جملہ فعلیہ کے اینڈ تک لے جائے گی انشاءاللہ. گنتی کو ہم کنٹینیو کریں گے. 100 اور 1000 آج کے لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 13 سے 19 کیسے کرتے ہیں گنتی وہ بھی پڑھیں گے. تو دس از واٹ اٹ از. آج جو ہم پڑھیں گے وہ 4 مین ٹاپکس ہیں ہمارے. ایک کا نام ہے ان، اور ایک ہم پڑھیں گے ذو، لعل، اور 100 اور 1000 کی تمجیز یا کیسے اس کی گنتی کرتے ہیں. یہ آپ کو 4 نام اس لیے بتایا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. 4 نئی چیزیں ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ آج کے لیسن میں، اور یہ ہمارا میجر ٹاسک ہے. اور ہم 2 طرح سے کور کریں گے. پہلے ہم بالکل بیسک اور فنڈامنٹل لیول، اور دیٹ از سفیشینٹ فار انڈرسٹینڈنگ دا بک. پھر اس کے جو پہلو ہیں، ایسے پہلو جو کہ ایڈوانسڈ ہیں، وہ وقت ملا تو ہم ان کے اندر داخل ہوں گے.
اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یہ 4 ٹاپکس ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز میں ہم ان کو دیکھیں گے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلی سلائیڈ جو کہ بک 1 کی بھی پہلی سلائیڈ تھی. یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی کلمات ہمیں ملیں گے وہ اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. اور جملے کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ کہلاتا ہے جو عام طور پر فعل سے شروع ہوتا ہے، مطلب موسٹلی اوور 95% آف دا ٹائم. اور اسمیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع نہیں ہوتا، یعنی عام طور پر اسم سے شروع ہوتا ہے. اس انٹروڈکشن کے ساتھ آج کا جو مین ٹاپک ہے اس کو ہم کہتے ہیں توکید. توکید وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تاکید، ایمفیسس. تو عربی میں باقی زبانوں سے زیادہ تاکید ہے. معنی یہ ہوا کہ ہر زبان کا تاکید کا اپنا ایک انداز ہے. جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ انڈیڈ دس از دا ٹروتھ، یا ویریلی، یا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شیورلی یو آر دی اونلی ون ہو واز ہیئر، تو مختلف انداز ہیں. لیکن عربی میں انداز جو ہے ایسا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے باقی زبانوں سے زیادہ ہے. اور یہ ایسا فطرتی عمل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی انداز میں عربک میں تاکید اور ایمفسس ہے جو دل پر جا کر اثر کرتی ہے. تو تاکید جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی ہو سکتی ہے. آج ہم جو تاکید پڑھیں گے وہ جملہ اسمیہ والی تاکید پڑھیں گے، اور جملہ فعلیہ والی تاکید ہم آئندہ کسی درس میں پڑھیں گے. تو آج کا ٹاپک ہمارا جملہ اسمیہ یا میں تاکید کس طرح نظر آئے گی ہمیں، یعنی التوکید فی الجملۃ الاسمیہ. پہلا طریقہ ہے بالتکرار، اور یہ چیز ہمیں بڑے واضح طور سے ہم اپنی زندگی محسوس کرتے ہیں. کسی چیز کی تاکید کرنی ہو تو اس کا تکرار کیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے بزیادت الکلمات، کچھ ایکسٹرا کلمات ایڈ کر کے. تو یہ 2 طریقے ہیں، دونوں ہم آج اسٹڈی کریں گے. یعنی جس لفظ میں تاکید پیدا کرنی ہو اس کا تکرار کیا جائے، یا اسی چیز کو کسی اور انداز میں کہہ کر اس کا تکرار کیا جائے. تو مثلا ہوا زید زید، یعنی ہم نے تکرار کیا، مانا وہی زید ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور کلمات شروع یا آخر میں اگر ہم کچھ ایسے ایڈ کریں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جملے میں تاکید آ گئی یا ایمفیسس آ گیا. تو مثلا انہ زید، بے شک وہ زید ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا ہوا زید، وہ زید ہے. انہ زیدن، انہ سے اس میں تاکید آ گئی. تو آئیے وہ کون سے ایسے کلمات ہیں جملے کے شروع میں یا شروع میں آ سکتے ہیں جس سے تاکید کا اظہار ہو. تو ان میں انہ بھی ہے، انہ بھی ہے، اور لام زبر لا، یا پھر کوئی ضمیر کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں. آئیے ان کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں. شروع میں مثلا، اور جملے کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں. عام طور پہ کل اور اجمعو یہ اکٹھے مل کر آتے ہیں. یہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ کور کر رہا ہوں ہم ڈیٹیل میں اس کو ایگزامپلس کے ساتھ اور کتاب سے پڑھیں گے. دس از جسٹ ٹو گیو یو این اوور آل فریم ورک کہ آپ تیار ہو جائیں کہ ان چیزوں کے متعلق بات کی جائے گی. ایٹ دس سٹیج ابھی ایکسپلین آپ کو نہیں کیا گیا کہ یہ کیا ہے. تو بلینک اسکوئرس کا مطلب ہے اور بھی کلمات آئیں گے. جو بیسک کلمات ہیں تاکید کے لیے جن کو ہم آج جن پہ زور دیں گے، انہ اور انہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور اعراب میں تبدیلی لاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ موجود ہوگا، اس جملہ اسمیہ میں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے گا تاکہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی جائے، اور وہ اس جملے میں کچھ
اعرابی تبدیلی لائیں گے، یعنی زبر پیش کی، یا آپ یوں کہیں کہ کوئی چیز مرفوع ہے تو منصوب ہو جائے گی. یہ آج کا ہمارا لیسن اور ٹارگٹ ہے کہ وی فگر آؤٹ وہ کون سے تبدیلیاں آئیں گی. وہ تبدیلی یہ ہے، پہلے آپ کو رول بتا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ایگزامپل پہ چلیں گے انشاءاللہ. کہ جب بھی کوئی جملہ اسمیہ ہو تو ہمیں پتہ ہے اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اب تک جو میں نے بات کی، ہم یہ پچھلے بک میں کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ مبتدا کہلاتا ہے، ایک حصہ خبر کہلاتا ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. انا یا انا، ہمارا انا ٹاپک ہے بیسکلی، جب آئے گا تو وہ شروع میں داخل ہوگا جملے کے، اور جملے کا جو مبتدا ہے اس کو مرفوع کے بجائے منصوب کر دے گا، اور خبر کو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، خبر ویسی کی ویسی رہے گی. ایسے الفاظ کو، ایسے حروف کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. چونکہ ہم نے ابھی فعل پڑھا نہیں ہے تو وی ول ناٹ ڈیلو انٹو دی انٹریکیسیز آف دس پرٹیکولر فارمیشن. مشبہ بالفعل اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح فعل اپنے بعد کے آنے والے اسماء پر ایکٹ کرتا ہے، اسی طرح سے انا بھی اپنے بعد کے اسماء کو اس کے ساتھ اسی طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے. یعنی فعل جو ہے اپنے سے نیکسٹ والا کام کرنے والے کو مرفوع رکھتا ہے، اور جس پر کام کیا جاتا ہے اس کو منصوب رکھتا ہے. انا بھی یہی کرتا ہے کہ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور خبر کو مرفوع رہنے دیتا ہے. سو اس لحاظ سے انا میں اور افعال میں کچھ تھوڑی ساری سملیرٹی ہے. آئیے ایک ٹپیکل سینٹنس دیکھتے ہیں. اللہ غفور، ہم پڑھ چکے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اللہ مبتدا ہے، غفور خبر ہے. اس پر اگر انا کو ایڈ کر دیا جائے تو انا کیا کرتا ہے؟ انا جو ہے وہ اللہ کا ہو جو ہے اللہ ہا کر دیتا ہے، تو بن جائے گا جملہ ان اللہ غفور. سو انا کے دو ایکشنز ہیں. ایک تو اس نے اللہ مرفوع کو اللہ منصوب کر دیا، دوسرا اس نے اس جملے میں تاکید پیدا کر دی. تو اس لیے ہم ایسے انا کا ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گیا. ایک ایسا حرف ہے جس کو ہم کہیں گے حرف، بلکہ اس کو لکھ بھی لیتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے حرف توکید، ایسا حرف جو تاکید دیتا ہے، و نصب، اور نصب کی حالت دیتا ہے. تو یہ انا کی تعریف ہو گئی. تو انا جب بھی آئے گا وہ یہ کام کرے گا. آئیے آگے چلتے ہیں. مثلا اب ان اللہ غفور، اگر انا کے ساتھ بھی انا کے ساتھ اگر جملہ ہے، اب دیکھیے انا اعلموا، انا کی جگہ انا کا جملہ ہے اعلموا ان اللہ علیم. تو یہاں پر بھی اصل میں اگر انا نہ ہوتا تو اللہ علیم تھا صرف، لیکن انا نے اللہ کے ساتھ اللہ کو منسوب کر دیا. تو بیسکلی ہمارا انا ہی آج کا لیسن ہے. اور اب یہ دیکھیں ضمیر کا استعمال کیسے ہوتا ہے. ایک اگر میں کہوں انہم المفسدون تو تب بھی جملہ پورا ہے، یعنی بے شک وہ لوگ مفسدون ہیں. اور بیچ میں اگر ہم ایڈ کر دی جائے تو یہ بھی تاکید پیدا کرتی ہے. اولئک هم المفلحون،
یعنی یہ بھی تاکید کا ایک طریقہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ ایک جملے کو میں تاکید پیدا کرنی ہو تو اگر میں یہ کہوں اولئک المفلحون، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ سب لوگ کامیاب ہیں. اور اگر میں اسی کو ایسے کہوں اولئک هم المفلحون، تو اس ہم نے کیا کیا؟ تاکید پیدا کر دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تاکید پیدا کرنے کا. چونکہ ہمارا آج کا آبجیکٹیو ہے تاکید پیدا کرنا، سو ہم مختلف طریقوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لام زبر سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے. تو لام زبر سے دیکھیں لفی خسرن، یعنی لام زبر جو ہے یہ بھی تاکید دیتا ہے. اس کو بھی سمجھ لیں کہ لام اگر شروع میں آئے کسی بھی، یعنی اسم کا ایک طریقہ یہ تاکید کا کہ اگر میں یہ کہوں لا ربک غفور، اس کا معنی ہوگا یقیناً تیرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو یہ جو لام ہے یہ کس کے لیے آیا؟ ایسا لام جو شروع میں آتا ہے. لام شروع کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا. تو لام الابتدائیہ، ایسا لام جو شروع میں آ جائے جملہ اسمیہ کے، وہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، بٹ دس از ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور اگر لام بیچ میں آ جائے، جس طرح کہ ہم پڑھ چکے ہیں لفی خسرن، ان الانسان، بلکہ پورا لکھ لیتے ہیں ان الانسان لفی خسرن. اس میں دیکھیں دو تاکیدیں، ایک ان نے تاکید کی، رائٹ، ان کی تاکید، اور ایک لا کی تاکید. اگر میں ان کے بغیر جملہ لکھوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں الانسان، ایک تو فی خسرن. اب اگر میں نے اس کے اندر اس میں تاکید ڈالنی ہو تو میں شروع میں لام بھی ڈال سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اس میں انا ڈالنا ہے تو انا اور لا اکٹھے نہیں آ سکتے. انا جو ہے وہ پریسیڈنس لیتا ہے اور لا کو یہ آگے پھینک دیتا ہے، بھیج دیتا ہے. لا کو کیا کرتا ہے؟ آگے چلے جاؤ. تو یہ لام یہاں سے جو ہے نا سلائیڈ کر کے، سکیٹ کر کے، پھسل کر لفی پر آ جاتا ہے، فا پہ. تو یہ وہی لام ہے جو شروع کو ہوتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے، تو ڈبل تاکید آ جاتی ہے ان الانسان اور لفی خسر. تو یہ دو چیزیں ہماری کور ہو گئیں. سر ایک کوشچن جی بتائیے. ایک کوشچن ہے سر، یہ جو نام آگے کوشچن کیا اتنا سے، جی جی تو کیا یہ حرف جر پہ صرف کرے گا یا کہ کسی فعل پہ، کسی اسم پہ بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، فی الحال تو حرف جر پر ہی کر رہے ہیں ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کو اسی ٹاپک پہ یہیں پہ رکھیں گے اور آگے جا کے دیکھیں گے. آج کے لیسن میں یہیں تک ہے یہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں اس کے اوپر. اچھا، نیکسٹ کلمہ جو ہم نے توکید کا ہے وہ دیکھنا ہے لعل. یہ ہمارے لیے نیا کلمہ ہے. جس طرح انا تھا، لعل بھی انا کی طرح ہے، اور وہ بھی کس پر آتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ. تو جملہ اسمیہ اگر الساعۃ قریب، اس جملے میں اگر لعل ایڈ کریں گے تو کیا کرے گا؟ الساعۃ کو الساعۃ، لیکن لعل الساعۃ قریب.
اب لعلہ کا جو دوسرا فارم ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اگر ضمیر پہ انا یا لعلہ آئے تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے. تو جس طرح انتم تاکلون ہے تو اگر میں نے لعلہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو انتم کی کون سی ضمیر ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جس طرح ربو ہو ربو ہم ربو کا اور ربو کم تھا تو انتم کی جگہ کم آتا ہے تو یہ بن جائے گا لعلکم تاکلون. ذرا ریپیٹ کر دیں.